کیا نعمت اللہ شاہ ولی کی 850 سال قبل کی پیشگوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ عیسائی ہندوستان پر قبضہ کریں گے جو 100 سال تک برقرار رہے گا، پھر خود ہی چھوڑ جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد ملک 2 ٹکڑے ہو جائے گا، مسلمانوں کا بے دریغ قتل ہوگا۔ 1947 میں 1.5 سے 2 ملین مسلمان قتل کیے گئے تھے۔ نعرہ اسلام 23 سال سر بلند رہے گا، پھر قہر نازل ہوگا۔ 71 میں ملک ٹوٹ گیا تھا۔ مسلمان نماز سے بڑی تعداد میں غافل ہو جائیں گے، ہندو مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ دوستو، بھارت اور کشمیر آج مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ بھارت حملہ کرے گا، ترکی ایران سے امداد ملے گی، پہاڑوں سے جنگ کے ماہرین اتریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان ساتھ دیں گے۔ دریائے اٹک کا پانی 3 بار خون سے سرخ ہوگا، 6 ماہ لڑائی جاری رہے گی، چین اور ایران اکٹھے ہوں گے، مسلمان فاتح ہوں گے۔ دوستو، غور کیا جائے تو حالات یہی رخ اختیار کر رہے ہیں۔ بھارت کو عالمی سفارتی محاذ پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جسے وہ آسانی سے برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا اس کے پاس واحد آپشن یہی ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ کر کے صورتحال کو بدل دے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کی ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی بھارتی عزائم کی آئینہ دار ہے۔ پاکستان بے شک مسئلہ کشمیر پرامن ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اسے بہر صورت جنگ کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، جو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی کے مطابق ہوئی تو 6 ماہ جاری رہے گی۔ بہرحال مسلمانوں کو خوفزدہ ہونے کی بجائے یاد رکھنا چاہیے کہ بستر مرگ پر مریں یا میدان جنگ میں ایک دن مرنا ضرور ہے، پھر طالبان سے سبق لیا جا سکتا ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور سمیت 48 ملکوں کی عسکری قوت کا کس شان سے مقابلہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ ایک دن آئے گا جب کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، مگر تم پر موت کا خوف غالب آ جائے گا۔ دوستو، غور کیا جائے پاکستان کے 22 کروڑ اور دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں میں کتنے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بھی زندہ حقیقت ہے، طالبان موت سے نہیں ڈرتے۔ میرے رب عظیم نے تاریخ دہرا دی، موت سے نہ ڈرنے والے 10,000 مسلمانوں کو ہرقل اعظم جدید ہتھیاروں سے لیس 1 لاکھ فوج پر فتح دلائی۔ صدیوں بعد موت سے نہ ڈرنے والوں یعنی 35 سے 40 ہزار طالبان کے ہاتھوں جدید ترین اسلحہ سے لیس نیٹو افواج کو شکست دلا دی۔ پاکستان کے مسلمان دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دیں، ایٹمی قوت رکھنے والے یہ ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ یہ محض جذباتی بات نہیں ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جنگ تو ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب پاکستان کے لوگ فیصلہ کر لیں، گولیوں بمبوں کا نشانہ بن کر مرنا ہے اور دریائے اٹک کو اپنے خون سے سرخ کرنا ہے، یا میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کی کامیاب موت کو گلے لگانا ہے۔ جہاں تک سلامتی کونسل میں کشمیر پر گفتگو کا تعلق ہے، اس کا جائزہ لیا جائے تو بادی نظر میں ٹائم ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس اجلاس میں نہ تو کوئی فیصلہ ہوا، نہ کوئی اعلامیہ جاری ہوا، نہ ہی بھارت پر کوئی خاص دباؤ پڑا ہے۔ تاہم اگر عمیق جائزہ لیا جائے تو اس کے بعد بہت اہم روشن پہلو بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ گفتگو کی حد تک ہی صحیح 50 سال بعد اس کے اجلاس میں کشمیر کی گونج تو سنی گئی۔ شملہ معاہدہ میں اندرا گاندھی نے بڑی مکاری سے مسئلہ کشمیر کو 2 طرفہ مذاکرات سے حل کرنے کی شک شامل کروا کر اقوام متحدہ کے کردار کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ جب بھی معاملہ اقوام متحدہ کی میں لے جانے کی بات ہوتی، بھارت شملہ معاہدہ کا وویلا کر کے اسے روک دیتا۔ دوسرے ممالک کو بھی اس معاملے میں نہ پڑنے کا بیانیہ مل جاتا کہ بھارت پاکستان 2 طرفہ مذاکرات سے حل کرے، جبکہ بھارت 2 طرفہ مذاکرات کو مسلسل سبوتاژ کرنے کا رویہ اختیار کیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو سے پاکستان 2 طرفہ مذاکرات کی بندش سے نکل آیا ہے۔ اس اجلاس کی نوعیت محض مشاورتی تھی، کوئی فیصلہ نہیں تھا، اس لیے ایسے اجلاس میں کسی ملک کی جانب سے کسی فیصلے کو ویٹو نہیں کیا جاتا، ورنہ خدشہ تھا کہ بھارت کے خلاف کسی فیصلے کو روس ویٹو کر دیتا۔
تاہم روس کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل کرنے کی بات کرنا پاکستان بالخصوص کشمیریوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس چارٹر میں کسی متنازع جگہ اقوام متحدہ کی فوج تعینات کرنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ پھر چین کے ساتھ روس کا یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی بات کرنا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی واضح حمایت ہے۔ یہ تب اس لیے ممکن ہو سکا کہ کشمیریوں نے بھارتی ریاست دہشت گردی کے خلاف تاریخی مزاحمت کا مظاہرہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب دوستو، پاکستان نے بھی پہلی مرتبہ جارحانہ سفارتی مہم چلائی۔ دنیا کے اہم ممالک کے دارالحکومتوں میں بھارتی سفارتخانوں کے باہر کشمیریوں، پاکستانیوں اور سکھوں کے بھارت مخالف بڑے بڑے مظاہروں نے بھی مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ حقیقت مد نظر رہے کہ اب تک جو کچھ ہوا یہ حصول مقصد نہیں بلکہ مقصد کی جانب اولین کامیاب پیش قدمی ہے۔ اس پیش قدمی کو جاری رکھنے میں ذرا غفلت کا مظاہرہ کیا گیا تو یہ 90 پر آ کر واپس 0 پر جانے والا معاملہ بن جائے گا۔ لہٰذا شروع کردہ جارحانہ سفارتی مہم کو نہ صرف جاری رکھا جائے بلکہ اس میں شدت پیدا کی جائے۔ بھارت پر دباؤ بڑھانے کا بہترین موقع قدرت نے دیا ہے۔ ناگالینڈ نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے اور 15 اگست کے بھارت کے یوم آزادی کی بجائے 14 اگست کو پاکستان کے یوم آزادی کے ساتھ اپنی اعلان کردہ آزادی کا دن منایا۔ پاکستان کے حکمرانوں میں اتنا دم خم نظر نہیں آتا کہ وہ ناگالینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔ البتہ پاکستان میں اپوزیشن سیاستدان اور عوام بالخصوص سوشل میڈیا پر ناگالینڈ کی حمایت کا مظاہرہ کریں اور ریگولر الیکٹرانک میڈیا پر ناگالینڈ کے حوالے سے پروگرام کیے جائیں۔ اس سے میزورام، منی پور، آسام اور دیگر ریاستوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو بھارت سے آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ان ریاستوں میں مزاحمت بڑھے گی تو بھارت کشمیر سے فوج نکال کر وہاں بھیجنے پر مجبور ہوگا اور اس طرح کشمیریوں پر دباؤ کم ہوگا۔ دوستو، ثابت ہو گیا کہ ٹرمپ نے ثالثی کی بات کر کے پاکستان کا مذاق اڑایا تھا۔ یاد رہے کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ وہ اور اس کا دم چلا اسرائیل بھارت کا ساتھ دیں گے، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جس سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ اس کے شاہین میزائل 10 سے 12 منٹ میں اسرائیل کے دارالحکومت کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حرف آخر دوستو یہ کہ اب یہ پاکستان کے حکمرانوں کی جرأت و بہادری، جذبہ ایمانی اور دانش و فراست پر منحصر ہے کہ عالمی رائے عامہ جو پوری طرح کشمیر کی جانب مبذول ہوئی ہے اس سے کسی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا کم ہمتی اور مصلحتوں کا شکار ہو کر اس سنہری اور تاریخی موقع کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔